فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھو شہزادی کے نام۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جہاں پر بہت سی برکتیں اس ولایت کے پرچم کو جو آج ہم اور آپ اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے علی ولی اللہ کی آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہی فاطمہ الزہرا کے گھر کی برکت ہے، یہ شہزادی کے بدولت ہے، یہ فاطمہ الزہرا کے بدولت ہے۔ ایک اور چیز بس اور گفتگو تمام ہو جائے گی کہ ایک اور برکت اس زندگی میں جو اس گھر سے وابستگی کا، خاص کر شہزادی یہ کونین سلام اللہ علیہا کہ گھرانے سے وابستگی سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یقین کریے کہ اگر اس گھر سے ہمارا رشتہ ہے اور اس گھر سے ہمارا تعلق ہے تو انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اس کا گناہوں سے رشتہ کم ہونے لگتا ہے، چونکہ یہ مجسمہ عصمت ہیں، اس لیے کہ یہ معصوم ہیں۔ جب رشتہ معصوم کے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ معصوم عصمتوں کی جھلکیں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بہت سے علماء، بزرگ علماء ایسے گزرے کہ جو اسی لیے آپ دیکھیے جو مراجع کرام ہیں ان کے لیے کہتے تھے کہ لوگ یہ اہل بیت علیہ السلام یہ کس کے جلوہ ہیں، یہ کس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ خدا بند متعال کو پریزنٹ کر رہے ہیں، یعنی خدا کی حکمت سمجھنا ہے تو آل محمد کو دیکھیے، خدا کی رفعت سمجھنا ہے تو آل محمد کو دیکھیے۔ تو کہا جاتا ہے یعنی آپ کو جو چیز صفات پروردگار آپ کو خدا کی سمجھنا ہے، کیا کہا گیا کہ آل محمد کو دیکھیے۔ اب ہم سے آپ بتائیے کہ اگر ہمیں آل محمد کو سمجھنا ہے، آج تو وہ نہیں ہے تو کسے دیکھا جائے؟ تو باقاعدہ ملتا ہے کہ اگر تمہیں اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی جھلکیاں یا کچھ چیز سمجھنا ہے کہ یہ کتنے کریم ہوتے ہیں، یہ کتنے رحیم ہوتے ہیں، یہ کیسے تھے، کہ اگر انہیں دیکھنا ہے تو مراجع کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ان کی زندگی میں دیکھو، یعنی جس طرح سے توجہ، یہ جملہ سخت ہے، جس طرح سے آل محمد خدا کے صفات کا مظہر ہے، یہ علماء کرام آل محمد کے صفات کا مظہر ہے۔ ان کو آپ دیکھتے جائیے اور احساس ہوگا کہ واقعی زندگی ایسے کی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی عظیم حدیث شہزادی کونین کی، اب تک میں نے اس ڈائری کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے، لیکن آج چونکہ روز جمعہ ہے چاہ رہا ہوں کہ فائدہ اٹھا لیں، ورنہ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ بیجا روز اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور کچھ اس میں سے پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک عظیم بابرکت ذات شہزادی کی، آپ یقین کریں اسباب گناہ، جو گناہ اور آپ کرتے ہیں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، یہ گناہ کے قریب ہم اور آپ کیوں جاتے ہیں؟ ابھی آپ کو خطبے میں سماعت کیا، ہمارا تعلق اور رشتہ گناہوں سے کیوں ہوتا ہے؟ فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ اِنَّا أَوَّلَ مَا أُسْرِيَ بِهِ سِتَّةٌ، کہتا ہے انسان 6 چیزوں کی وجہ سے وہ گناہوں کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان 6 چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہوں سے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 3 جمادات، حیوانات، فرشتے اور اس کے بعد انسان، حضرت انسان کے اوپر اللہ نے کیا رکھا؟ اشرفیت کا تاج رکھا۔ کیا رکھا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، انسان کو اشرف بنایا۔ اب آپ دیکھیے حیوانات کچھ بھی کریں، کوئی ہے چاہے کسی کا کھیت چر جائیں، کوئی جا کے مقدمہ کرتا ہے، کوئی کیس لکھواتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر شہوت رکھی ہے، اللہ نے ان کے اندر صرف شہوت ہے، یعنی وہ جو کریں کوئی مقدمہ نہیں لکھاتا۔ اب دیکھیے یہ ہے، فرشتوں کے اندر اللہ نے کیا رکھا؟ قوت عاصمہ رکھی، عصمت کی قوت رکھی ہے، وہ صرف اچھائی کام کرتے ہیں، غلطی ان سے سرزد ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے یہاں شہوت نہیں ہے۔ لیکن حضرت انسان کے اندر اللہ نے دونوں رکھی، قوت شہوت بھی رکھی اور قوت عاصمہ بھی رکھی۔ کیا مطلب؟ اسی لیے اسے اشرف بنایا، یعنی اگر جانور برا کام کرے تو تعجب نہ کریے، فرشتے اگر اچھا کام کریں تو تعجب نہ کریے، چونکہ اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ اگر انسان برا کام کرے تو تعجب کریے، چونکہ خدا نے اسے اشرف بنایا ہے۔ اب کہا گناہیں ہوتی کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟
کیوں ہم اور آپ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں؟ آئیے شہزادی کے اس شہادت کی برکت سے آج اس اسباب گناہ کو میں آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے قریب پہنچتا ہے، وہ 6 ہیں۔ پہلی چیز سنیے، شاید اسی کو گفتگو تمام ہو جائے۔ کہا پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے قریب ہوتا ہے، وہ 6 میں سے حب الدنیا، یہ دنیا سے عشق، یہ دنیا سے محبت، یہ دنیا سے اس کا تعلق، یہ دنیا سے اس کی پوری اپنے آپ کو فنا کرنا، یہ انسان کو گناہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ دوسری چیز حب الطعام، کھانے کی محبت۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا سارا دار و مدار کھانا ہوتا ہے، یہی پیٹ ہوتا ہے، اور اسی کے لیے سب۔ شہزادی کہتی ہیں کہ جو صرف کھانے کی محبت کرے وہ گناہوں کے قریب ہوگا۔ پھر کہا حب الریاسہ، جس کے پاس ریاست، پاور میں آنے کی، طاقت میں آنے کی، جس کے زیادہ محبت ہو، وہ شہزادی کہتی ہے گناہوں سے قریب ہوگا۔ کہ حب النوم، یہ نیند، اسی لیے نیند کو ایک نشہ کہا گیا ہے۔ کہا نیند سے اگر محبت ہو، سونے میں دیکھیں اچھا کچھ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے مولانا مرحوم فاروق فرماتے تھے کہ 2 چیز ایسی ہیں جتنا کریے اتنا مزہ آئے گا، سوئے گے جتنا اتنا سونے میں مزہ آئے گا، اور عیاشی اور برا کام جتنا کریے گا اس میں مزہ آئے گا۔ وہ کہتے تھے حب النوم۔ فاطمہ کہتی ہیں اگر نیند سے محبت ہے تو یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جائے گی۔ حب الراحہ، آرام طلبی، عیش اور آرام آدمی جب کرتا ہے تو یہ گناہ کے قریب انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اور آخری چیز، چھٹی چیز، حب النساء، عورتوں سے محبت، عورتوں سے عشق۔ وہ عورتوں سے اگر محبت ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، تو وہ بھی انسان کو گناہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ پہلی چیز آپ دیکھیے حب الدنیا۔ فاطمہ کہتی ہیں اگر کسی کو دنیا سے محبت ہے تو وہ سب سے پہلا قدم گناہ کی طرف اگر بڑھتا ہے تو یہی دنیا کی محبت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کیا مطلب دنیا سے خودکشی کرنے ہیں؟ یہ مال و دولت، یہ ثروت، یہ ساری چیزیں، یہ اولاد، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں اصل میں ہم اور آپ ڈیفینیشن نہیں سمجھتے کہ دنیا ہے کیا اور دین ہے کیا۔ سمجھو جا رہا ہوں، ہم اور آپ اصل میں آج تک یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دنیا کیا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے ایک فقرہ نہج البلاغہ میں کہا کہ ہر خطا اور ہر گناہ کی پہلی سیڑھی دنیا کا عشق ہے، دنیا سے محبت ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس فقرے کو کہا، یعنی کیا سمجھیں؟ دیکھیں دنیا کے مقابل میں جو چیز آتی ہے وہ آخرت ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں۔ یہ دین اور دنیا، دین اور دنیا، بتائیے دنیا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں دنیا کا تصور جانتے کیا ہے؟ دنیا یعنی پیسہ، یعنی دولت، یعنی شہرت، بچے، اولاد، یہی دنیا سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دین تو دین سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی مسجد، امام باڑہ، ہال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مفہوم کہیں اس سے پرے ہے۔ غور کریے کہ دنیا کا مفہوم جو ہم آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں باقاعدہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ دنیا مال و دولت نہیں ہے، دنیا یہ ساری چیزیں نہیں ہے۔ کہا کہ ہر وہ چیز، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، توجہ، اور ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے قریب کر دے وہ کیا کہتے ہیں کہ دین ہے۔ اسی لیے کہا دولت دنیا ہے اگر خدا سے دور کر رہی ہے، مگر اگر دولت خدا سے قریب کر رہی ہے تو یہی دولت دین ہے۔ ثروت دنیا ہے اگر خدا سے دور کر رہی ہے، مگر یہی ثروت اگر خدا سے قریب کر رہی ہے تو یہ دین ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، مسجد دنیا ہے اگر یہ مسجد ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے، امام باڑے دنیا ہیں اگر یہ امام باڑے ہمیں دنیا سے، ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں، یہ مصلی، یہ نماز، یہ عبادت سب دنیا ہے اگر خدا سے دور کر رہے ہیں۔ چونکہ معیار یہ ہے کہ جو چیز ہمیں خدا سے قریب کرے وہ دین ہے، اور جو چیز خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم اور آپ، قرآن مجید نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، یہ دنیا، یہ مال، بچے، اولاد، یہ سب حیات دنیا، زینت حیات ہے دنیا کی، یہ زینتیں ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی۔ مگر کیسے؟
جب یہی مال و دولت خدا کے لیے کمایا ہے. فاطمہ الزہرا کہہ رہے حب الدنیا، عشق دنیا سے جب ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سارے وجود کو کھو دیتا ہے. اسی لیے فاطمہ الزہرا نے کہا کہ پہلا قدم جو آدمی رکھتا ہے گناہ کی طرف وہ حب دنیا. دوسری چیز حب الطعام، سمجھ گئی بات، کھانے سے محبت. غور کر رہے ہیں؟ یہ شاید کوئی اپنے اوپر نہ لے، بات ہوتی ہے آدمی. آپ دیکھیے حب الطعام. ہمارے ایک ساتھی تھے اور خدا ان کو سلامت رکھے، 40 زیارت کے لیے جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یار 40 میں کچھ ملے نہ ملے یار کھانے کا مزہ بہت آتا ہے. کہیں یہاں اسٹال کہیں وہاں اسٹال، اور ان کو خوب پتا تھا کہ کہاں کیا ملتا ہے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ 40 جا رہے ہیں صرف کسی کھانے کے لیے. حب الطعام. شہزادی فرماتے ہیں کہ جو کھانے سے ساری محبت کرے گناہ. اب دیکھیے واقعاً جس کا سارا مطمع نظر کھانا ہو وہ پھر صرف حلال و حرام نہیں سب کھاتا ہے، حرام بھی کھانے لگے گا. اس لیے کہ جس کا مقصد ہی صرف کھانا ہو تو پھر یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، بیوہ کا ہے کہ یتیم کا ہے، مسکین کا ہے کہ فقیر کا ہے، کس کا ہے کیا ہے، سب کھا جاتا ہے. اور جب کھانے پہ آ جاتا ہے تو پورا پورا باغ کھا جاتا ہے اور خود آپ دیکھیں سب کچھ ہضم کر جائے گا. یہی ہے عشق طعام. یعنی پیٹ بھرے رہتے ہیں، صرف پیٹ کے لیے کام کرتا ہے، صرف چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرے. لیکن امیر المؤمنین نے قیامت خیز فقرہ، دیکھیں میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کھائے، لیکن امیر المؤمنین نے بہت ہی عظیم حدیث ارشاد فرمائی. کہا کہ پرخوری زیادہ کھانا، یہ جو حب الطعام کہا ہے، کہا زیادہ کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ جو پیٹ بھر کے حلق بھر کے لوگ کھاتے ہیں یہ وہ تاکہ یہ زیادہ کھانا شاید نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار اچھا لگ گیا ہے تو دبا کے اتنا کھا لیا کہ الگ تک اور سوئے تو پھر نماز صبح بھی چلی گئی، سارا ہوتا ہے. کہا کہ پرخوری یہ ہے اصل حب الطعام. کہا پرخوری انسان کو زیادہ کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. کہا مردہ کیا؟ اسی لیے فاطمہ الزہرا نے آگے بڑھ کے کہا اتنا کھاؤ جتنی تمہاری حاجت ہے، اور جب تھوڑی سی بھوک لگی رہے تو اسی وقت اپنے ہاتھ کو کھینچ لو. جب کھینچ لو گے تو پھر یہ حب الطعام نہیں ہے. تب یہ کہا جائے گا کہ تمہاری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، بس تم کھا اس لیے رہے ہو کہ تاکہ کچھ حیات ہمارے اندر باقی رہ جائے. ورنہ کچھ لوگوں کی زندگی ہوتی ہے صرف کھانا اور صرف کھانا اور صرف کھانا. اس لیے کہ ابتدائے اسلام میں بھی یہی تھے، کچھ لوگ کھانے والے تھے اور کچھ لوگ کھلانے والے تھے، اور ہمیشہ رہا ہے یہ فرق. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ 4 کیٹیگری کے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے. ایک وہ جو خود نہیں کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیتے. ایسے لوگوں کو کہا گیا یہ حقیر ہے. یہ ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے روایت نے دیکھا ہے. اور کچھ ایسے ہیں خود تو کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانے نہیں دیتے. ایسے لوگوں کو بخیل کہا گیا، یعنی خود کھائیں بس دوسرا نہ کھائے. اور تیسرے کے لیے کہا گیا، تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو سخی کہا گیا. اور پھر ایک کیٹیگری بتائی، کہا چوتھے وہ لوگ ہیں جو خود نہیں کھاتے مگر دنیا کو کھلاتے رہتے ہیں، دنیا کو پیش کرتے رہتے ہیں. اب ایک جملہ سن لیجیے جو شہزادی کی شہادت ہے. یہ 3 کیٹیگری کے لوگ جو خود نہ کھائے دوسروں کو نہ کھانے دے، جو خود بھی نہ کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، جو خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے. یہ 3 کیٹیگری آپ کو معاشرے میں ہر طبقے میں مل جائے گی. مگر اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ کوئی ایسا ہے جو خود نہ کھائے مگر دوسروں پر لٹائے، اگر اسے دیکھنا ہے تو حل عطا کی آیت لے کر در سیدہ پہ پہنچ جائیے. وہاں پہ صرف نظر آئے گا کہ جہاں پر خود نہیں کھا رہے ہیں پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں. یہ مرحلہ آپ کو صرف در سیدہ پہ نظر آئے گا. حب الطعام، اتنی محبت ہو کھانے سے کہ جھنجھنے میں زندگی چل جائے. کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. اتنا نہ ہو جائے، اسی لیے یہ طعام، یہ کھانا، اور یقین کریں ہوتا ہے یہ اور اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے امام حسین نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اوپر ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا
اس لیے کہ تمہارے پیٹ تو مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. پیٹ میں جب اتنے حرام غذا جا چکی ہے تو حسین کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں مولوی کو صحیح ہونا چاہیے. صرف مولوی نہیں، سامعین کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے مولوی چاہے جتنا اچھا ہو، اچھا بعض ہوتا ہے سامعین اچھے ہو مولوی نہیں اچھا، دونوں اثر ہے، لیکن کہا گیا کہ سامعین کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جب امام حسین کی باتوں کا اثر حرام غذا کھانے کی وجہ سے نہیں سامنے والے پہ ہوتا تو مجھ جیسے گنہگار کا اثر سامنے کیسے ہوگا؟ آپ دیکھ لیں. اسی لیے امام حسین نے اللہ بچائے اس پرخوری سے. ہم اور آپ یقین کریے کہ اگر خدا بند متعال شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، یہ ازواج مقدسہ کیا تھی؟ ان کا مطمع نظر کھانا نہیں تھا. یہ بس اتنا نوش فرما لیتی تھی اگر وہ بھی نہ ملے، فاقہ رکھتے تھے، لیکن یہ دنیا کو سب کچھ تقسیم کرتے تھے، سب کچھ دیتے تھے. دیکھا ہوگا آپ نے سورہ حلقہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایسے لوگوں کو دینا، ایسے تقسیم کرنا کہ خدا بند متعال آیت قرآن مجید بھیج رہا ہے. ہمیں کم از کم معاشرے میں اتنا خیال تو رہنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کس حالت میں ہے. اس کے یہاں فاقہ چل رہا ہے یا اس کے یہاں کھانا کھایا جا رہا ہے کہ نہیں کھایا جا رہا ہے. اسی لیے جب ثانیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نماز میں دعا کر رہی تھی تو امام حسن نے پوچھا کہ اماں یہ آپ پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتی؟ تو فاطمہ نے کہا پہلے پڑوسی بعد میں ہم ہیں. پہلے پڑوسی کا خیال ہو تب جا کے. یہ حب الطعام جب ہوتا ہے تب معاشرے سے یہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، تب آدمی کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. بس آخری یہ شاید میں پوری بات نہ کہہ پاؤں، حب الریاسہ، بس یہ حالت حاضرہ ہے. حب الریاسہ، جب ریاست کی محبت آ جائے تو پھر نہ حلال نہ حرام نہ جھوٹ نہ سچ. دیکھ لیجیے حالات کیسے ہیں. ریاست کو پانے کے لیے کیا کیا ڈرامے رچے جاتے ہیں اور رچے جا رہے ہیں، اور کیسے کیسے ڈرامے ہم مار دیے جاتے ہیں، ہم کاٹ دیے جاتے ہیں. اور آپ پوری دنیا کو اس کو حضرہ کریے کہ آدمی اسی ریاست کے لیے سب کچھ کرنے پہ مجبور ہے. اسی لیے امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا مولا جو معاویہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کریے، ریاست آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو امیر المومنین نے اس سے کیا کہا؟ یہی تو کہا کیا چاہتے ہو جو مکاری معاویہ کر رہا ہے وہ علی کرنے لگے. علی اس لیے کہ علی کو ریاست نہیں چاہیے. ریاست اگر معاویہ یا ان لوگوں کے طرح علی کو پانا ہوتا تو علی سے بڑھا کوئی مکار نہ ہوتا، نعوذ باللہ. لیکن علی اگر ریاست بھی چاہتا ہے تو خدا کے لیے، اور جہاں پر خدا نہیں ہوتا ایسی ریاستیں بیکار ہیں. ایسی ریاستوں کو آل محمد دور پھینکتے ہیں، ایسی ریاستوں کو ان کو ضرورت نہیں ہوتی. یقین کریں. اسی لیے یہ ازواج مقدسہ ہماری زندگی میں ایک مشعل راہ کی حیثیت ہے، خاص کر بی بی کی زندگی. فاطمہ الزہرا ایام فاطمی کا ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم شہزادی کی باتوں پہ عمل کریں. اگر عمل نہیں ہے تو شہزادی کو کہیں زیادہ ہم رلاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فاطمی ہیں. اصلی فاطمی وہ ہے جو گناہوں سے دور ہے. اصلی فاطمی وہ ہے جس کے پاس پرخوری نہ ہو. اصلی فاطمی وہ ہے جس کے پاس حب دنیا نہ ہو. اصلی فاطمی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. اصلی فاطمی محمد مہدی اگر اپنے آپ کو کہہ رہے محمد مہدی اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھو کہ گناہوں سے تمہارا رشتہ کتنی دور ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تم تھوڑے سے چکر میں تھوڑے سے لفافے کے لیے کیا کیا کر جاتے ہو. اللہ اکبر. بس یقین جانیے گفتگو تمام ہو گئی. یہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خدا کے لیے سب کچھ کیا، اور جہاں پر اور جن لوگوں کو خدا کے لیے نہیں کرنا تھا اسی لیے دیکھا کہ کھانا پرخوری دسترخوان کے لٹیرے اچکے سب وہاں آپ کو نظر آئیں گے. مگر اس گھر میں آپ کو انکساری، اس گھر میں ایثار، اس گھر میں قربانی کا جذبہ، اس گھر میں دوسروں کو کھلانے کا جذبہ. اس لیے کہ اس گھر نے لوگوں کو کھلایا ہے، اس گھر نے لوگوں میں بانٹا ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اسی گھر کو پیاسا رکھا، دنیا نے اسی گھر کو بھوکا رکھا. یعنی جو گھر مرکز اللہ اکبر طعام تھا، جو لوگوں کے کھانے
بٹنے کی جگہ تھا، اسی گھر میں جب وقت پڑا تو امت کھانا دینے تو نہ آئی مگر دروازے پہ آگ لگانے چلی آئی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک شخص وہ دوڑا، اس نے کہا کہ بہت دنوں سے آل محمد کے گھر میں فاقہ تھا، کیا دیکھا کہ دھواں اٹھا، وہ دوڑا دوڑا در سیدہ پہ پہنچا کہ شاید آج گھر میں کھانا بن رہا ہوگا۔ جیسے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا، وہ در جس پہ پیغمبر سلام کرتے تھے اس در پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ تو آگ، باہر سے آواز آ رہی ہے علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دی جائے گی۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ نہیں، میں کتنے مسائل پڑھوں، نہیں آپ ہو سکتے، اور شاید تھک بھی جائیں روتے روتے۔ آیت اللہ فاطمی کہتے تھے جب روتے روتے تھک جاؤ تو اپنی انگلیوں کو اپنے پسلیوں پر رکھو اور پسلیوں پر رکھ کر بآواز بلند کہو یا سیدہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو یہ مجلس سے کچھ لے کے جائیے، ان مجلسوں سے کچھ لے کے اپنی قسمت۔ باقاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ کی مجلس سے کچھ کم بھی لیا تو تم نے بخالت کی ہے، تم نے کمی کی ہے۔ فاطمہ کی مجلس سے جو چاہیے لے کے جاؤ، اس لیے کہ یہ ذات کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتی، یہ بی بی جو مانگنا ہے مانگیے، اس لیے کہ یہ ازواج مقدسہ ہمیں کم ہونے نہیں دیتی۔ اے عزادارو یقین کریے گا، سنیں گے آپ، کہتے کہ علی کے گردن میں جب رسمان ظلم پڑی تو فاطمہ دیکھ رہی تھی، علی جا رہے قبر پہ ہاتھ رکھا لیکن ہائے رے ہاتھ پہ تعزیہ نہ پڑا، فاطمہ نے چھوڑ دیا۔ علی گئے، محسن کی شہادت ہو گئی، لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ اپنے امام کو بچانے کے لیے فاطمہ کھڑی ہو گئی، کہا فضا میرا علی کہاں ہے؟ اے فضا علی نہیں، میرا امام کہاں ہے؟ کہا بی بی انہیں لوگ لے کے گئے۔ فاطمہ نے کہا رضا لاؤ، رضا لاؤ فضا، رضا لاؤ، اور رضا اوڑھی مسجد میں باہر آئیں۔ کیا دیکھا؟ سنیں گے قیامت ہے، اللہ نہ کرے کسی زوجہ کو یہ منظر دیکھنا پڑے جو میری فاطمہ نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ علی کے گردن میں رسمان ظلم ہے، ننگی تلوار علی کے گردن پہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا علی سے فاطمہ کی نگاہ ملی، بس فاطمہ اپنے بابا کی قبر کا رخ کر کے جانے لگی۔ ابھی فاطمہ جا ہی رہی تھی کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ علی نے جیسے ہی دیکھا سلمان قریب آؤ، اے سلمان، اے سلمان میں دیکھ رہا ہوں مدینہ لرز رہا ہے، ارے زہرا کو روک لو۔ سلمان گئے، اللہ اکبر کا بی بی، اے بی بی نہ جائیے، اے بی بی بد دعا نہ کریے، اے بی بی واپس آ جائیے۔ سنیں گے داد ایک شوہر کی، ایک امام کی، اے بی بی واپس آ جائیے۔ اللہ اکبر، جملہ سنیے میں جس کے لیے میں نے زحمت دی۔ فاطمہ نے مڑ کر کہا سلمان دیکھ نہیں رہے ہو یہ خبیث مجھے بیوہ کرنا چاہتے، اے سلمان یہ میرے علی کو میرے سامنے قتل کرنا چاہتے ہیں، اے سلمان تم کیا دیکھ رہے ہو؟ سلمان نے دیکھا کہ شاید شہزادی نہ مانے تو ایک مرتبہ دھیرے سے کہا بی بی یہ آپ کے علی نے کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیے۔ جملہ جیسے سنیں گے، جیسے ہی فاطمہ نے سنا تو فوراً پیچھے ہٹی، کہا سلمان اگر علی نے کہا ہے تو فاطمہ واپس جا رہی ہے، فاطمہ اطاعت کرے گی، گھر میں آ گئی۔ لیکن جیسے ہی یہ ماحول دیکھا دشمنوں کے جھرمٹ سے علی باہر نکل کے جب آئے، گھر کے پاس فاطمہ کھڑی تھی، مسکرایا، کہا اے علی ہم نے آپ کو بچا لیا، اے علی ہم نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ میں ہاتھ کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ نے علی کو دشمنوں کے جھرمٹ سے بچا لیا، مگر یہی زینب اپنے بھیا حسین کو دشمن سینے پہ سوار، ہائے زینب کی صدا، اے شمر یہ میرا باجا ہے، اے شمر تو کیا کر رہا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. میرے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار لاس نماز جمعہ کے خطبوں کو پروردگار ان ذکر و سجود کو اپنی بارگاہ اہلیت میں قبول فرما. یہ ایام عزائے فاطمی ختم ہو رہے ہیں. بار الہ ان ایام میں جو مجلسیں ہم نے کی ہیں ان مجلسوں کو قبول فرما. ہماری عبادتوں میں خلوص عنایت فرما. ہمیں گناہان کبیرہ و صغیرہ سے شہزادی کے صدقے میں دور فرما. بار الہ ہمارے نوجوانوں کو رزق و روزی جیسی نعمت عنایت فرما. بزرگوں کو صحت کاملہ عنایت فرما. آئیے 3 مرتبہ شہزادی کے توسل کے ساتھ ہم یہ چیز پڑھ کر تمام لوگوں کے لیے جو مریض ہیں جنہوں نے ہم سے دعائیں کی ہیں کہ ہماری صحت کے لیے دعا کریں, جو مریضان اسلام ہیں بیمارستان میں ہیں ہاسپٹل میں, ان کے لیے 3 مرتبہ مل کر ایک ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بارگاہ ذکر کے صدقے کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ پڑھی. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم نے برگمہ ہدیہ پیش کریا پہ